بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اب ذرا سا ٹھہر جائیے اور آنکھیں بند کر کے منظر کا جائزہ لیجئے۔ ساری داستان میں یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا کلیجہ شک ہو جاتا ہے، بلکہ پتھروں کا جگر بھی پانی ہو کر بہنے لگتا ہے۔ 3 دن کا ایک بھوکا پیاسا مسافر تن تنہا 22,000 تلواروں کے نرگ میں ہے۔ دشمنوں کی خون ریز یلغار چاروں طرف سے بڑھتی چلی آ رہی ہیں۔ دروازے پر اہل بیت کی مسترد انشکبار آنکھیں منظر دیکھ رہی ہیں۔ لمحہ لمحہ منٹ پر درد و غم کا اٹھاہ ساگر میں دل ڈوب جاتا ہے۔ کبھی منہ سے چیخیں نکلتی ہیں، کبھی آنکھیں جھپ ہو جاتی ہیں۔ ہائے تسلیم و رضا، بھائی بے ایان پھولوں کی پنکھڑی پہ قدم رکھنے والی شہزادیوں آج انگاروں پر لوٹ رہی ہیں، جن کا اشارہ برے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے۔ آج ان کے ارمانوں کا سفینہ نظر کے سامنے ڈوب رہا ہے اور زبان نہیں کھلتی۔ دیکھنے والے آنکھیں اپنے امیر و کشور کو، اپنے مرکز امید و واہ اپنے پیارے حسین کو حسرت بھری اسے دیکھ رہی تھی کہ ایک نشانے پر 1000 تیر چلے اور تلواریں بے نیام ہوئی فضا میں۔ نیزوں کی انہی چمک اور دیکھتے ہی دیکھتے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا چاند گہن میں آ گیا، زخموں سے چور، خون میں شربور، سیدہ کا راج دلارا جیسے ہی فرش پر گرا، کائنات کا سینہ دہل گیا۔ کعبے کی دیواریں مل گئیں، چشم و فلک نے خون برسایا، خورشید نے شرم سے منہ ڈھانپ لیا اور گہتے کے سارے فضا ماتم و منداحوں سے بھر گئے۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ ہمارے یہاں ایک میت ہو جاتی ہے تو گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ غم گساروں کی بیڑیاں اور 4 گروہوں کی تلقین، صبر کے باوجود آنسو نہیں تھامتے، اطراف کی آگ نہیں بجھتی اور نالہ فریاد کا شور کم نہیں ہوتا۔ پھر کربلا کے میدان میں حرم کی ان سوگوار عورتوں پر کیا گزری ہوگی جن کے سامنے بیٹوں، شوہروں اور عزیزوں کی لاشوں کا انبار لگا ہوا تھا، جو غم گساروں کی اور شریک حال ہمدردوں کی چرمٹ میں نئی خون خوار دشمنوں اور شفق کے درندوں کے نرگ میں تھی۔ امام علی مقام کا سر قلم کرنے کے بعد کوفیوں نے بدن کے پہران اتار لیے۔ جسم اطہر پر نیزے کے 32 زخم اور تلوار کے 34 گھاؤ تھے۔ ابن سعد کے حکم پر یزیدی فوج کے 10 نبکاروں نے سیدہ کے لگتے جگر کی نمائش کو گھوڑوں کی ٹانپوں سے رون ڈالا۔ حضرت زینب اور شہر بانو خیمے سے یہ لرز خیز منظر دیکھ کر ببل کے اٹھی اور چیخیں مار کر زمین پر گر پڑی۔ اس کے بعد شمر اور ابن سعد دھناتے ہوئے خیمے کی طرف بڑھے۔ بدبخت شمر نے اندر گھس کر پردہ گیان حرم کی چادریں چھین لی، سامان لوٹ لیا۔ حضرت زینب بنت علی نے غیرت اطراف کی آگ میں سلگتی ہوئی کہا، شمر